میں ان کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 31ویں باب کی 31 سے 34 آیت۔ دیکھو، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا، حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداوند کو پہچان لو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ کیونکہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ اے خدا، اپنی رحمدلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع لائیں گے۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ اس نے فرما برداری سیکھی اور ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 5ویں باب کی 7ویں سے 9ویں آیت۔ اے بھائیو، مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔